اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس سے لڑنے میں مصروف ہے، لیکن کرونا وائرس اس زمین پر کوئی پہلا وبائی حملہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسی وبائیں زمین پر پھیلیں جنہوں نے انسانوں کو ناقابل حد تک نقصان پہنچایا۔ اگر 1918 میں پھیلنے والے انفلوئنزا کی بات کی جائے تو اس بیماری نے دنیا کی آبادی کا تیسرا حصہ ختم کر دیا تھا۔ پچھلی صدی 1918 کی وبا کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے بچاؤ کو ممکن بنانے کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہندوستان میں 1918 کے شروع میں گجرات سے شروع ہونے والے انفلوئنزا نے جون 1918 میں تباہی مچانا شروع کر دی تھی۔ انفلوئنزا کی تباہی سے گاندھی بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ جب ان کی بیماری کی خبر پھیلی تو لوگوں میں جیسے کوہرام مچ گیا۔ ایک مقامی اخبار نے لکھا، گاندھی کی زندگی نہیں بلکہ اس کا تعلق ہندوستان کی زندگی سے ہے۔ جون 1918 میں یہ فلو ممبئی پر اثر انداز ہوا اور پھر پورے ہندوستان کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت کے ہیلتھ انسپیکٹرز کے مطابق یہ بیماری ہندوستان میں ایسے آئی جیسے رات کو کسی گھر میں چور داخل ہوتا ہے اور سب کچھ لوٹ لیتا ہے۔ اس وبا کی دوسری لہر کا وار انتہائی تیز تھا۔ یہ لہر جنوبی ہندوستان میں پھیلی اور ساحلی علاقوں میں پھیل گئی۔ بیماری نے پورے ہندوستان میں 17 سے 18 ملین لوگوں کو موت کی نیند سلایا، جو کہ پورے ہندوستان کی 6% آبادی تھی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وبا سے اتنی اموات ہوئیں جو جنگ عظیم اول میں تمام جانی نقصان سے بڑھ کر ہے۔ اس حساب سے ہندوستان نے موت کا جو بوجھ اٹھایا اور لوگ جن حالات سے گزرے وہ چند لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اس عالمی وبا نے دنیا کی آبادی کا تیسرا حصہ ختم کر دیا اور 50 سے 100 ملین کے درمیان لوگ لقمہ اجل بنے۔ ہندی زبان کے مشہور رائٹر اور ادیب جو نرالا کے نام سے مشہور ہیں، وہ بھی ہندوستان کے ان لوگوں میں سے ایک تھے جن کا گھر بے رحم وبا نے اجاڑ دیا تھا۔ نرالا لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے خاندان کے کئی افراد کو وبا میں کھو دیا ہے۔ انہوں نے کہا، میرے اہل خانہ پلک جھپکنے میں میری آنکھوں سے غائب ہوتے گئے۔ یقیناً یہ ایک دردناک حالت ہوگی جس سے نہ صرف ایک ادیب گزرا بلکہ بے شمار لوگ بھی گزرے۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھنے پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حالات یہ پیدا ہو گئے تھے کہ لاشوں کے انبار لگ جاتے تھے، مگر ان کو جلانے کے لیے لکڑی نہیں ملتی تھی۔ خشک سالی کی وجہ سے قحط کے حالات بھی پیدا ہو گئے تھے اور لوگ جسمانی کمزور ہوتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے بیماری کسی بھی کمزور انسان پر حملہ کر دیتی تھی۔ اس وقت دنیا کی جو بھی ماڈرن ادویات موجود تھی انہیں چھوڑ کر ہندوستان میں زیادہ تر لوگوں نے دیسی ادویات پر انحصار کیا۔ اس کے علاوہ ایک صدی کے فرق سے دو عالمی وباؤں کے درمیان کچھ حیرت انگیز مماثلت بھی دکھائی دیتی ہے اور ممکنہ طور پر پچھلی صدی کے فلو سے سیکھنے کے لیے کچھ سبق بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ بہت بڑی آبادی والے شہروں میں وبا کا پھیلاؤ انتہائی تیز ہوتا ہے، اس بات کو لے کر ماہرین بھی پریشان ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ 1918 نہیں ہے۔ اس وقت کے ماہرین نے بھی لوگوں کو اخبارات کے ذریعے مشورہ دیا کہ میلوں، تہواروں، تھیٹرز، سکولز، عوامی لیکچر ہالوں، سینما گھروں اور تفریحی جگہوں سے دور رہیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر پر گزاریں۔ تب بھی ماہرین نے یہی کہا تھا کہ وبائی مرض کے موقع پر
اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا عام دنوں کی نسبت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ہر انسان کو چاہیے کہ اچھی خوراک لیتے ہوئے اپنی قوت مدافعت کے نظام کو مضبوط بنائے رکھے۔ مگر یہاں ایک انتہائی اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قوت مدافعت کیسے بڑھائی جائے۔ ماہرین کے مطابق 8 گھنٹے کی نیند، متوازن غذا اور نارمل ورزش کر کے آپ اپنی قوت مدافعت کو بہتر رکھ سکتے ہیں، جو کہ خاص طور پر ان دنوں کرونا وائرس سے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ دودھ، دہی، پنیر، گوشت، مچھلی، انڈے، خشک میوہ جات، سبزیاں اور پھل کھائیں اور خود کو اس مشکل حالات میں مضبوط رکھیں۔ قوت مدافعت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ۔ اس وقت بھی ڈاکٹرز نے لوگوں کو گھروں میں اکیلے وقت گزارنے کا مشورہ دیا تھا۔ ماہرین کے مطابق کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے کم از کم ہمیں ایک دوسرے سے 6 فٹ کا فاصلہ اختیار کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت اکیلے گزاریں۔ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی صفائی بھی بہت اہم ہے، مگر اس بات کو بیان کرنا یہاں بہت ضروری ہے کہ بہت سے لوگ اس بات پر بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ صابن کا استعمال زیادہ بہتر ہے یا سینیٹائزر کا۔ ماہرین کے مطابق صابن سے ہاتھ دھونا سینیٹائزر کی نسبت زیادہ بہتر ہے، اور اگر آپ سینیٹائزر کا استعمال کر ہی رہے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس میں کم از کم 60% الکوہل موجود ہو۔ ان تمام باتوں پر عمل کر کے اور پچھلے تجربات سے سیکھتے ہوئے ہم خود کو محفوظ بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نظریہ.pk سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔